امید ہے کہ آپ تمام طلباء و طالبات معزز اساتذہ کرام جو ہیں وہ بالکل بخیریت ہوں گے، اور آپ کے لیے ڈھیروں نیک خواہشات کے ساتھ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے پیغامات میں سے ایک پیغام جو مجھے ملا وہ پیغام یہ تھا کہ سر ہمیں بتائیے کہ یہ سارا سال جو ہے یہ ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ایک ڈیزاسٹر ایئر گیا ہے کہ چھٹیاں جو ہیں وہ انتہا درجے کی ہوئی ہیں اور ہمارا سلیبس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور جو سلیبس مکمل ہوا ہے وہ سلیبس اس انداز سے مکمل کیا گیا ہے کہ بس جیسے ایک بندوق سے گولی چلا دی جاتی ہے۔ تو سر آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اب ہم تیاری کا لیول جو ہے وہ کس طرح سے بنائیں، ہم اپنے پیپر کا امپریشن جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ کریں کہ ہمارا پیپر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے۔ طریقہ کار یہ اپنایا کہ ایک بہت ہی اچھے انداز سے ایک پیپر جو ہے اردو کا کنڈکٹ کیا، اور پھر آج ہم اسی پیپر کو آپ کے سامنے ایک مکمل اور جامع لیکچر کی صورت میں ہم پیش کرنے والے ہیں۔ ہم آپ کو ایگزامینر کی اس سوچ سے بھی آگاہ کریں گے کہ جس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایگزامینر آپ کا پیپر جو ہے وہ اس کی جانچ کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایگزامینر کے پاس ایک پرچہ ہوتا ہے جس کو ہم ہدایت نامہ کہتے ہیں۔ اس ہدایت نامے کے اوپر وہ تمام سوالات کے جوابات اور اس کے اجزاء اور اس کو ساتھ دینے والے مارکس کی ترتیب جو ہے وہ درج ہوتی ہے، جس کی مدد سے ممتحن جو ہے وہ آپ کے پیپر کے اندر نمبر لگاتا ہے۔ لیکن ایک چیز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اتفاق کروں گا کہ وہ تمام اساتذہ کرام جو پورا سال درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں ان کو پڑھانے کا بھی پتہ ہوتا ہے اور بچوں کے سوالات کے جواب دینے کا بھی اندازہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ بچوں کے نمبر بہت اچھے طریقے سے وہ جانچ لیتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے اساتذہ کرام ایسے ہوتے ہیں جو دوران پیپرز ڈیوٹی لگوا کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اردو سے قریب سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی ایک قصاب کی طرح جو ہے وہ بچوں کے پیپرز کو اس طرح سے جانچتے ہیں کہ کسی کی ہڈی ادھر کو کر دیتے ہیں، کسی کی پسلی ادھر کو نکال دیتے ہیں، اور بس پھر اللہ کی پناہ۔ اور ہمارے طلباء و طالبات جو بہت اچھے گریڈز لینے والے ہوتے ہیں وہ کمرہ امتحان سے جب نکلتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپر گڑ دیا، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آنکھوں پر ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں رکنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن آج اگر آپ نے ہمارے اس لیکچر کو غور سے دیکھ لیا، اس کو سمجھ لیا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر لیں گے۔ تو آئیے ہم اس پیپر کی جانب چلتے ہیں کہ جس پیپر کو ہم نے آپ کے لیے اسپیشلی طور پر حل کروایا ہے۔ اب اس کی جانچ کے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، تو آئیے پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آگے ہیں اپنے حل شدہ پیپر کے فیس کی جانب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اسکرین پر سب سے پہلے امتحان میں ملنے والی جو شیٹ ہوگی جس کے اندر تقریباً کوئی 26 کے قریب جو ہے وہ صفحات ہوں گے کہ جس کے اوپر آپ نے پیپر حل کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو اس ضمن میں اس شیٹ کے علاوہ کوئی بھی ایکسٹرا شیٹ جو ہے وہ ایگزامینر یا سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا بورڈ کی طرف سے لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شیٹ کے اوپر آپ کو اس رول نمبر شیٹ کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ آپ جس تاریخ کو ایگزام دے رہے ہیں اس ایگزام کی ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیپر آپ اگر مارننگ میں دے رہے ہیں تو آپ اس کو مارننگ کو باکس کو جو ہے وہ شیڈڈ کریں گے، اور اگر آپ کا پیپر سیکنڈ گروپ کا ہے تو آپ اس کو ایوننگ سرکل کو شیڈ کر دیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، اس میں دیکھیے گا کہ اس پیپر کے اوپر ایک پیپر کوڈ ہوتا ہے، ہم نے اس کو آزمائشی طور پر 2024 جو ہے لگایا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے کالم میں جہاں پر 2 آ رہا ہے اس سرکل کو شیڈڈ کر دینا ہے، اور جہاں پر 0 آ رہا ہے اس کو 0 کو شیڈڈ کر دینا ہے، اور پھر جہاں پر 2 آ رہا ہے اس کو ہم نے شیڈ کر دینا ہے، اور جہاں پر 4 آ رہا ہے ہم نے اس کو شیڈڈ کر دینا ہے۔
اس کے بعد آپ کو ایگزام کے اندر جو رول نمبر جس ترتیب سے موجود ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس رول نمبر کو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ پہلے اپنا رول نمبر یہاں پہ درج کرنا ہے۔ ہر کالم کے اندر، ہر باکس کے اندر آپ نے ایک ہی ڈیجٹ لکھنا ہے۔ تو اس ڈیجٹ کو آپ نے بالکل نیچے آ کے جہاں پر وہ ہوگا، اگر 5 ہے تو یہاں پر 5 کو، اگر 2 ہے تو 2 کو، 3 ہے، 7 ہے تو 7 کو، اس طرح آپ نے یہ تمام کالم جو ہے وہ بھی آپ اس کے اندر لگے ہوئے دائروں کو شیڈڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کا رول نمبر جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کے بالکل یہاں پر آپ کو ایک ڈیٹ نظر آ رہی ہے۔ یہ ڈیٹ ہم یہاں پہ لگا چکے ہیں لیکن آپ نے یہاں بھی لگانی ہے۔ اگر آپ میٹرک کا ایگزام دے رہے ہیں تو آپ نے اس کو میٹرک کرنا ہے۔ اگر آپ میٹرک پارٹ 1 دے رہے ہیں یعنی 9th کا ایگزام دے رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر اس کو کرنا ہے ٹک۔ اور اگر آپ میٹرک پارٹ 2 دے رہے ہیں یعنی 10th کلاس کا ایگزام دے رہے ہیں تو پھر آپ نے اس سرکل کو شیڈڈ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آپ کون سا امتحان جو ہے وہ دے رہے ہیں، آپ اینول میں اپیئر ہو رہے ہیں یا سپلیمنٹری میں اپیئر ہو رہے ہیں۔ تو لا محالہ طور پر آپ چونکہ اینول ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں تو عزیز طلباء و طالبات، تو آپ نے اس اینول کو، یہ سرکل کو شیڈڈ کر دینا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ نے جیسے یہاں پر مارننگ جو ہے اس کو شیڈ کیا تو یہاں پر آپ نے اس کو مارننگ والا، اس کا جو مارننگ والا ہے اس کو آپ نے مارننگ والے سرکل کو شیڈ کر دینا ہے۔ ایوننگ کو چھوڑ دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیٹھے مارننگ والے سیشن میں ہوں اور آپ ایوننگ کو کر دیں، تو اس طرح آپ کا پیپر جو ہے وہ سسپیشیس ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ دیکھیں، یہاں پر سبجیکٹ جو ہے، پھر سبجیکٹ آ جاتا ہے۔ سبجیکٹ میں آپ نے چونکہ پیپر اردو کا ہے لہٰذا آپ نے اس کے اوپر اردو کر دینا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں پہ انسٹرکشنز کو آپ نے بڑے غور سے پڑھ لینا ہے عزیز طلباء و طالبات۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ طالبہ نے اپنا نام بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اور اس بات کو آپ نے لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ یہ نام وہی نام ہونا چاہیے جو آپ کی رول نمبر سلپ پر موجود ہے، آپ کے والد کا نام وہی نام ہونا چاہیے جو رول نمبر سلپ پر موجود ہے۔ تو یہ تھا آپ کا پیپر کا پہلا حصہ جس کو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ حل کرنا ہے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، ہم نے رول نمبر شیٹ والا پیج جو ہے وہ پہلے ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم آپ کو لے آئے ہیں پیپر کے اس حصے کی جانب جو بہت ہی حساسیت کا حامل ہے، یعنی آپ کو جو حصہ معروضی کا پیپر دیا جائے گا اس کی مدد سے آپ نے یہ جو ببل شیٹ ہے عزیز طلباء و طالبات، جس کے اندر آپ کو یہ MCQs جو ہے اس کی ببل شیٹ آپ کو لگی ہوئی نظر آئے گی، اور اس ببل شیٹ کو آپ نے بہت ہی احتیاط سے حل کرنا ہے۔ میں آپ کو کم از کم یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ نے سب سے پہلے جو اپنا جو کویسچن جو پیپر ہے حصہ معروضی کا، اس کے اوپر آپ نے اپنی کچی پینسل کے ساتھ نشانات پہلے لگا لینے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ نے ببل شیٹ کو حل کرنا ہے، اس کو شیڈ کرتے جانا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بہت سارے طلباء و طالبات اور اچھے طالب علم جو ہیں وہ یہی غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ کویسچن نمبر 1 کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ببل شیٹ کو مکمل کرتے ہوئے، اس کو فل کرتے ہوئے غلطی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے جو نشان لگائے ہیں ان نشانات کی مدد سے آپ نے یہ سارے سرکل جو ہے وہ آپ نے شیڈڈ کر دینے ہیں، اور اس بات کی تسلی کر لینی ہے کہ آپ کا کوئی بھی ببل جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے۔ ببل شیٹ کو فل کرتے ہوئے اس کا کوئی بھی حصہ جو ہے اس سرکل سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہ باہر چلا جائے گا یا کسی دوسرے سرکل کو ٹچ کر جائے گا تو آپ کا وہ MCQ جو ہے وہ اڑا دیا جائے گا۔ یہاں پر عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر پیپر کوڈ جو ہے وہ لازمی طور پر لکھنا ہے۔ پیپر کے ایک کونے پر کویسچن پیپر کے اوپر آپ کو کوڈ دیا ہوتا ہے، اور وہ کوڈ جو ہے وہ 4 ہندسوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اس کوڈ کو یہاں پر درج کر دینا ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم چلتے ہیں اپنے پیپر کے اس حصے کی جانب کہ جس کو ہم نے آپ کی سوجھ بوجھ کے لیے کہ کس طرح سے ایک ایگزامینر جو ہے وہ آپ کا پیپر جو ہے وہ چیک کرتا ہے آپ۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیپر کے آنسر شیٹ کے پہلے پیج کے اوپر آ چکے ہیں، اور یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن آپ کو جو بورڈ کی طرف سے جوابی کاپی مہیا کی جائے گی اس کے اندر ایسا بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر ممتحن کے لیے نمبر لگانے کے لیے
یہاں پر آپ کو کویسچنز اور نیچے جو ہے مارکس جو ہے وہ آبٹینڈ کا کالم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو ممتحن جیسے جیسے کویسچن چیک کرتا جائے گا یہاں پر اس کے نمبر جو ہے وہ یہاں پر ایوارڈ کرتا جائے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے حصے کی جانب. دیکھیے گا عزیز طلباء و طالبات کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے سادہ ترین انداز سے اس کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اپنا ٹائم بچانے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ کچھ زیادہ کوئی پھول بوٹے یا موٹیوز بنانے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ کے پاس اردو کا پیپر آلریڈی لینتھی ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بیوٹیفیکیشن آپ نے کرنی ہے وہ سب سے اینڈ پہ کرنی ہے تاکہ آپ کا کویسچن کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ رہ نہ جائے. چونکہ ہم اب حصہ انشائیہ کی طرف آ چکے ہیں تو اب دیکھیے گا حصہ انشائیہ میں حصہ اول اس نے لکھا, اس کے بعد اس نے جو سوال تحریر کرنا ہے تو اس نے سوال کا نمبر دیا ہے, وہی سوال کا نمبر دینا ہے جو کویسچن پیپر کے اوپر موجود ہے. تو طالبہ نے سب سے پہلے جو ہے کیا کیا ہے کہ مختصر جوابات کے سوال کو اس نے حل کرنا شروع کیا ہے. تو مختصر جوابات کو حل کرتے ہوئے بھی عزیز طلباء و طالبات آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ جس سوال کا جواب آپ لکھ رہے ہیں صرف وہی تحریر کیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ سوال نمبر 2 لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہاں پر جواب سوال نمبر 1 تحریر کریں تو ممتحن کیا کرے گا کہ ایک کراس جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دے گا اور آپ کو 0 نمبر دے کر وہ آگے بڑھ جائے گا. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ دیکھیے گا پیپر کی پریزنٹیشن جو ہے وہ آلریڈی تیار کر رکھی ہے. یہاں پر ایگزامینر نے کویسچن کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, چونکہ بچی کا پیپر جو ہے وہ آؤٹ کلاس ہے, آؤٹ سٹینڈنگ ہے اور بورڈ کے ٹاپرز میں سے اس کا شمار ہوتا ہے, لہٰذا اس نے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو بڑے غور سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد جب اس کا متن جو ہے وہ مکمل اس کو نظر آیا کہ اسٹوڈنٹ نے ہر لحاظ سے اس کا جواب جو ہے وہ بہت خوبصورت لکھا ہے تو اس نے اس کو 2 نمبر یہاں پر ایوارڈ کر دیے ہیں. اس کے بعد دیکھیے گا اگلا سوال جو ہے جو اب طالب علم نے جو یہاں پر غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا پیج یہاں سے ختم ہو جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگلا جواب جو ہے وہ آپ نے نیکسٹ پیج پر جا کر لکھنا ہے. لہٰذا کوئی بات نہیں, اگر یہاں پر لکھ دیا ہے تو ایسا کوئی مذائقے والی بھی بات نہیں ہے, لیکن خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اگلے پیج پر لے جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سوالات کو ترتیب سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. آپ غور کرتے جائیے گا. سوال نمبر 2, اس کے بعد سوال نمبر 3, اس کے بعد سوال نمبر 8 اور اس کے بعد اگلا سوال نمبر 7 جو ہے وہ ممتحن دیے جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ آخری سوال آ گیا. اس آخری سوال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایگزامینر جو ہے وہ کون سا رنگ اختیار کرتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پر آ کر جو ہے وہ مختصر جوابات جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتے ہیں اور ممتحن جو ہے وہ آپ کے تمام سوالات کو ٹک کرنے کے بعد وہ مین شیٹ پر جائے گا اور اس سوال کے سامنے اس کے نمبر لگائے گا اور وہ کالم جو جہاں پر اس نے اس پورے پیپر کی ڈیٹیل مارکس جو ہیں وہ لگانے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو لگا کر اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھ جائے گا. تو اگلا سوال جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ویڈیو لیکچر جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ہے تفہیم عبارت. یہ ایسا خوبصورت اور آسان ترین کویسچن ہوتا ہے کہ جس کو طلباء طالبات کو بہت ہی پہلے حل کرنا چاہیے تاکہ جو نمبر لینے والے سوالات ہیں ان کی ترتیب سیدھی رہے. تو یہ تفہیم عبارت کا جو ہے یہ کویسچن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے اس نے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے عبارت کے جوابات یا مختصر جوابات تفہیم عبارت کا ٹائٹل دینا ہے اور ٹائٹل دینے کے بعد آپ نے جو سوال حل کرنا ہے اس کی ترتیب بالکل جو ہے وہ رہنی چاہیے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی طرف سے جواب لکھیں, کتاب کا جواب جو ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں. آسان ترین لفظوں میں اگر آپ اسے اپنے مفہوم میں بھی لکھ دیں گے تو مصنف جو ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ طور پر نمبر دے کر جو ہے وہ کیا ہوگا آگے بڑھتا جائے گا کہ یہ 2 نمبر, یہ 2 نمبر اور اس طرح یہ نمبر لگا کر جو ہے عزیز طلباء و طالبات وہ اگلے پیج پر چلا جائے گا. اس کویسچن کے اندر عزیز طلباء و طالبات آپ کے 10 نمبر جو ہے وہ پورے آ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نمبر کی ڈیڈکشن کروائیں گے تو اس کی ذمہ داری خالصتاً جو ہے وہ آپ کے پاس ہی ہوگی. تو اس کی ذمہ داری خالصتاً جو ہے وہ آپ ہی کی ہوگی. تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پہ آ کے جو ہے
मुमतहिन जो है वो आपका नंबर जो है वो यहाँ पर अलॉट करने के बाद और ये देखने के बाद आपको नंबर देगा, और नंबर देने के बाद इसका भी टोटल जो है वो करेगा, और करके आपको जो जहाँ पे उसने पूरे पेपर का नंबर लगाने हैं वहाँ पे चला जाएगा और नंबर लगा देगा। इसके बाद जो अगला सवाल जो है वो तालिबा ने जो हल किया है वो है उसने खुलासा नवीसी को जो है वो लिया है। पेपर का सवाल नंबर 5 है, और आप देखिएगा कि तालिबा ने खुलासा लिखते हुए सबसे पहले उसका सवाल का नंबर दिया है, और नंबर देने के बाद उसने सबक का उन्वान लिखा है, कौन सा सबक का नाम है और उसके मुसन्निफ़ कौन से हैं। और ख़ुलासा लिखते हुए आपने ये देखिएगा, जब हम इस खुलासे की जुज़ियात के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस खुलासे के अंदर जो बेसिक अहम पॉइंट हैं, इस तालिबा ने उन पॉइंट्स को बहुत ही खूबसूरत तरीके से हाईलाइटेड अंदाज के अंदर, अज़ीज़ तलबा व तालिबात देखिएगा, हाईलाइटेड अंदाज के, ये देखिएगा यहाँ पर मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर दी। और अब आप हमारे इस अगले पेज पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पेज के ऊपर ये देखिएगा, ये पूरा पेज जो है आपका क्या है, ये हाईलाइटेड है, इसमें किसी किस्म का कोई पैराग्राफ नहीं बनाया। हमारे बहुत से तलबा व तालिबात इसके अंदर पैराग्राफ जो है वो बना देते हैं जो कि खुलासे की तरजीहात में शामिल नहीं हैं, लिहाजा आपने खुलासे के अंदर किसी भी किस्म का कोई पैराग्राफ आपने नहीं बनाना। आपने देखा कि इस पूरे पेज के अंदर तालिबा ने इस सबक के अहम मौज़ूआत जो हैं उसको हाईलाइटेड करके खुलासे की अहमियत को उजागर कर दिया। एग्जामिनर जब इन चीज़ों के ऊपर नज़र डालेगा अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो वो आपके इस खुलासे के इम्प्रेशन से बड़ा इम्प्रेस होगा, और वो पूरे खुलासे में से आपको 5 के 5 नंबर देने पर राज़ी हो जाएगा। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नंबर लेना आपकी महारत के ऊपर मुश्तमिल है। तो आपकी इस महारत पर मुमतहिन जो है वो आपको पूरे 5 नंबर जो है वो लाजमी तौर पर दे देगा, और उसके बाद जो तालिबा जो है वो अगला सवाल जो है उसको पिक करती है, सवाल नंबर 3, और ये है इक्तबास की तशरीह, यानी जो नसर पारे दिए गए होते हैं उनकी तशरीह करना। ये सवाल भी बहुत अहमियत का मामला, और इसमें भी नंबर लेना बहुत ही आसान है, सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत है। वो टेक्निक भी हम अभी आपको बताते हैं। हुआ ये है कि इस साल जो है वो एक बच्ची का पेपर जो है वो एग्ज़ामिनर ने चेक किया। एग्ज़ामिनर ने पेपर जो चेक किया तो उसने क्या किया कि इस सवाल के 3 पार्ट्स होते हैं, और हम आपको भी बताते हैं कि ये देखिएगा, सबक का उन्वान, इसका 0.5 नंबर होता है, और मुसन्निफ़ का नाम लिखने का 0.5 नंबर होता है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात आप देखिएगा कि जो अल्फाज मानी हैं, 4 अल्फाज होते हैं। अगर आप वो 4 के 4 अल्फाज जो है उसको दुरुस्त जो है वो लिख दें तो होगा क्या, ये देखिएगा, ये हम आ गए हैं, ये 4 के 4 अल्फाज जो हैं दुरुस्त लिख दिए हैं, तो ये आधे नंबर का, हाफ नंबर का ये होता है। मुमतहिन इसको 2 नंबर पूरे देकर आगे बढ़ जाता है। अब देखिएगा, अगर अज़ीज़ तलबा व तालिबात यहाँ पर आपके नंबर, अगर आपके उर्दू में नंबर कम आते हैं तो इस बात को आपने पेश नज़र रखना है कि जब आप अपने पेपर की रीकाउंटिंग के लिए बोर्ड के ऑफिस में जाएं तो आपने देखना है कि क्या इस सवाल के नंबर जो हैं वो अलग अलग मुमतहिन ने लगाए हुए हैं। अगर उसने तशरीह, अल्फाज मानी और सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिखने के इकट्ठे नंबर लगाए हुए हैं तो आपने क्या करना है कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है कि आप से जो बोर्ड की टीम आपसे फॉर्म फिलअप करवाएगी उसके ऊपर आपने इस चीज़ का क्लेम कर देना है कि जी मेरे नंबर जो है वो अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न जो है वो नहीं लगाए गए, लिहाजा मेरा पेपर जो है वो रिव्यू के लिए डाला जाए। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उस बच्ची ने भी ऐसा ही किया और उसको बोर्ड की तरफ से दोनों पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो 4 नंबर का इजाफी मार्जिन जो है वो दिया गया था। तो आपने याद रखना है कि आपने बिल्कुल इसी तरह से जो है वो अपना पेपर हल करना है। तो आइए अब हम तशरीह की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा कि तशरीह में भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो उसका आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता तशरीह को आगे चलते चलते देखिएगा एक एक हर्फ जो है वो एक एक लाइन जो है एक एक सतर जो है वो चेक की हुई है और तालिबा ने इस पूरी
تشریح کے تناظر کو علامہ صاحب کا شعر کوٹ کر کے اس کو بہت ہی خوبصورت لفظوں میں بیان بھی کر دیا۔ اب یہ چیز جو ہے اشعار کا یہاں پر لکھنا، یہ ممتحن کے اوپر ایک اور بہت اچھا امپریشن جو ہے ڈالتا ہے۔ ممتحن اس سے تحریر سے متاثر ہوتا ہے، ممتحن شعر لکھنے کے انداز سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اس 2 میں سے عزیز طلباء و طالبات پورے 2 نمبر دینے میں برائٹ بنتا ہے، مجھے اس کو نمبر پورے دینے ہیں۔ اور عزیز طلباء و طالبات اب دیکھیے گا کہ اسی پیپر کا اس سوال کا دوسرا نثر پارہ جس کی تشریح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، بالکل پھر اسی طرح سے مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، سبق کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کو یہاں پر 0.5 نمبر جو ہے وہ ملنے ہیں۔ اور پھر اگر آپ الفاظ معنی جو ہے وہ درست لکھ ڈالتے ہیں تو عزیز طلباء و طالبات آپ کو یہاں پر پھر جو ہے وہ ایگزامینر جو ہے وہ آپ کو 2 نمبر پورے دے گا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی تشریح کی جانب بڑھ جانا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ آپ نے الفاظ معنی لکھتے ہوئے لفظوں ایک لائن کے اندر ایک ہی الفاظ لکھنا ہے اور اس کا معنی یہاں پر آگے تحریر کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی تشریح کی جانب بڑھ جانا ہے، اور تشریح کا وہی پیٹرن آپ نے بالکل پیش نظر رکھنا ہے کہ جو آپ پہلے اڈاپٹ پچھلے نثر پارے کے اندر کر آئے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے گا کہ ہم اس تشریح کے دوسرے حصے کی جانب جو ہے وہ یہاں پر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں پر ہم نے اس تشریح کا اختتام جو ہے وہ کیا کیا ہے، چونکہ یہ ملمہ سبق ہے تو ملمہ کے اندر ریاکاری کے موضوع کو جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا تھا، تو لہٰذا یہاں پر ریاکاری ایسا گناہ ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ تو بہت ہی خوبصورت انداز سے ایک ضرب المثل کے اختتام سے اس کو مزین کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ممتحن ہے وہ آپ کو 2 نمبر پورے دے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے سوال کا نمبر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اشعار کی تشریح کو بتا دیا گیا ہے کون سا حصہ ہے، حصہ نظم ہے، اور حصہ نظم میں سے کون سے شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں، یہ شعر لکھ دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہاں پر شعر لکھنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس شعر کو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 30 سیکنڈ ایک شعر کے اوپر لکھنے پہ لگاتے ہیں تو 5 اشعار کی تشریح کرتے ہوئے، مارکر کو کھولتے ہوئے، پین کو بند کرتے ہوئے کم از کم آپ 4 منٹ جو ہے وہ اس شعر کے اوپر لکھنے پر ضائع کریں گے۔ تو میں آپ کو جو نصیحت کروں گا وہ یہ ہوگی کہ آپ نے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے صرف اور صرف جو ہے وہ آپ نے نمبر دینے پر اکتفا کرنا ہے، آپ نے شعر بالکل بھی نہیں لکھنا۔ شعر کا نظم کا عنوان لکھیں، شاعر کا نام لکھیں، اور اس کا پھر آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے، مفہوم یعنی نثری مفہوم آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور جو طلباء و طالبات مفہوم لکھ دیتے ہیں، شعر کی تشریح ان کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ تو آئیے ہم اب اگلے اس کے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ اس طالبہ نے اس پورے کویسچن کو کس انداز سے، کس خوبصورتی سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے گا کہ تشریح جو ہے وہ اس کا بہت ہی خوبصورت انداز اپنایا ہے، اور نظم کا عنوان بھی لکھ دیا، اس کے تشریح کے اندر اس کا حوالہ بھی دے دیا، پھر اس کے لیے کوٹیشن کا اس کا بھی استعمال کر دیا۔ آپ نے جب اس کا نثری مفہوم بنا دینا ہے میرے پیارے بچوں، تو آپ نے نثری مفہوم سے ہٹ کر کہیں بھی نہیں جانا۔ ہمارے بہت سارے جو پیپر چیکر ہیں یا سب ایگزامینر ہیں، ان کے ذہن میں جو ہے انہوں نے خلاصے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور اسی کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹک 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 لگا دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں بیٹا یہ کڑیچ 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 کیا اور نمبر لگائے اور آگے بڑھ گئے، کیونکہ انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے پیپر چیک کرنے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے آپ کا یہی امپریشن ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پورا پیپر پڑھیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اشعار کی تشریح میں سے ممکن ہے کہ وہ آپ کا ایک آدھ شعر جو ہے وہ اس کو بیس بنا کر جو ہے وہ اگلے تمام اشعار کی تشریح جو ہے وہ چیک کر کے اس کے اوپر پورے کے پورے جو ہے وہ نمبر لگا دے۔ یہ پورا پیپر اشعار کی تشریح کے حوالے سے یہ موجود ہے، یہ دیکھیے ایگزامینر نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جانچا ہے۔ نارملی اس طرح سے ٹک نہیں لگاتا، پڑھتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پوری تشریح کے اینڈ پہ جہاں پر آپ نے ختم کرنا ہے ایک بڑا سا ٹک جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نمبر لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایگزامینر اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ٹکنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک ہی لگاتا، سرسری سا جائزہ لیتا ہے، آپ کی پریزنٹیشن سکل کو دیکھتا ہے، ہیڈنگز کو
کو دیکھتا ہے اور الفاظ کی ترتیب و تزئین کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ آپ کو نمبر دے دیتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اگلے پیج کے اوپر کہ دیکھتے ہیں کہ طالبہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے اس کویسچن کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتی ہے، بیانی انداز اختیار کرتی ہے۔ دیکھیے گا ذرا یہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے مارکر کا استعمال کیا، لیکن یہ الفاظ بہت بڑے بڑے ہیں، آپ نے اتنے بڑے بڑے الفاظ میں بالکل بھی شعر نہیں لکھنا، یہ نہیں لکھنا آپ نے، یہ جلی حروف ہیں اور یہ بہت زیادہ بڑے جلی حروف ہیں، اس سے آپ کے پیپر کی خوبصورتی جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، میری نظر میں کم پڑ گئی، اس کا میری نظر میں کوئی امپریشن نہیں آ رہا، لہٰذا اس کو مختصر چھوٹے چھوٹے الفاظ میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا ایگزامینر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے چلتے چلتے آپ دیکھیے گا کہ اس نے اس پیپر کو بہت ہی خوبصورت انداز سے دیکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، اور جانچنے کے بعد کیا کرتا ہے وہ حصہ نظم کی تکمیل کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات کس کے اوپر، آپ کے اگلے پیج پر جہاں پر آپ نے حصہ غزل جو ہے وہ لکھ رکھا ہے۔ اگر آپ نے حصہ نظم جو ہے اس کے نمبر پورے حاصل کر لیے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر کیا کرے گا، 2 + 2 + 2 = 6 لگا کر جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے دے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم حصہ غزل میں عزیز طلبہ و طالبات 3 اشعار جو ہے وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان 3 اشعار میں سے آپ نے صرف 2 کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، تشریح کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ غزل کے اندر عشق مجاز اور عشق حقیقی جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو زیادہ تر حضرت موہانی کی جتنی بھی جو غزلیات ہیں عزیز طلبہ و طالبات وہ کیا ہیں، وہ حضرت موہانی کی وہ زیادہ تر عشق حقیقی کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ تو عشق مجاز کے اندر آپ کو شکوہ شکایت نظر آئے گا، لیکن ہمارے بہت سارے عزیز طلبہ و طالبات جو ہیں وہ ان چیزوں کی پرواہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں کرتے۔ یہ آپ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت انداز سے حصہ غزل جو ہے اس کو بھی انہوں نے سمو دیا ہے، اور ریفرنس کے اشعار جو ہے وہ بھی ڈال دیے ہیں۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اگلا شعر جو ہے اس کی تشریح کی طرف چل پڑی ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس کی تشریح کرتے کرتے عزیز طلبہ و طالبات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس پیپر کا ایک اجمالی جائزہ جو ہے وہ دیتے دیتے اوپر لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کہیں بھی آپ کو یہاں کٹنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئی، کہیں بھی کٹنگ جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ کٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پیپر کے اندر ذہنی طور پر ایبسنٹ ہیں، آپ کو چیزیں اچھے طریقے سے یاد نہیں ہیں، اور آپ نے جو یاد کر رکھا ہے وہ اٹکل پچو کی بنا پر یاد کر رکھا ہے۔ دیکھیے گا تشریح، اس کا بیانیہ انداز، پھر اس تشریح سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ضرب المثل ہے، احادیث ہیں یا علامہ صاحب کے اشعار ہیں، وہ آپ کو یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز سے اس پیپر کے اندر دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ایگزامینر جو ہے وہ پھر اس کے اوپر کیا کرتا ہے، 2 + 2 نمبر لگائے گا اور 4 نمبر لگا کر جو ہے وہ اس کویسچن کو وائنڈ اپ کر دے گا، اور یہ والے نمبر حصہ نظم کے اور غزل کے ملا کر جو ہے وہ سوال نمبر 2 کے اندر جا کر یہ 10 نمبر کا ایڈیشن وہاں پر لکھ ڈالے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات اس پورے پیپر کا جو مغز ہے وہ سب سے لینتھی کویسچن جو ہے وہ ہوتا ہے کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ اب طلبہ و طالبات اکثر پریشان اس بات پر بھی ہوتے ہیں کہ مضمون لکھا کیسے جائے، تو بھئی یہ آپ نے پہلے سے مضامین لکھنے سے پہلے جو ہدایات دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ مضمون در حقیقت کیوں، کب، کہاں، کیسے، کیا، یہ سارے الفاظ کے اوپر جو ہے اگر آپ جوڑیں گے تو کسی بھی شخصیت کے اوپر آپ ایک کامل اور مکمل مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم ان تمام نکات کو بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہاں پر ایک پیپر ہم چیک کر رہے ہیں، لہٰذا ایک چھوٹی سی ٹپ جو میں نے آپ کو دی، کیوں، کب، کہاں، کیسے، کیا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی مضمون کا ابتدائیہ قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کا ابتدائیہ دینے کے بعد عزیز طلبہ طالبات یاد رکھیے گا کہ جو اچھا ابتدائیہ لکھتا ہے ایگزامینر جو ہے وہ اس کو لازمی طور پر 1 نمبر لازمی ایوارڈ کرتا ہے، اور بعض ممتحن تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو صرف اور صرف جو ہے ٹک ٹک ٹک
टिक 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 नंबर दे के और देखते हैं कि इस तालबा ने या इस तालिब इल्म ने चूँकि आपकी तस्वीर और आपका नाम जो है वो उसके ऊपर नहीं होता, लिहाजा क्या करता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़मून की लेंथ को चेक करता है, बेस बनाता है। देखिएगा, जैसे ये देखिए, कटिंग से पाक मज़मून है, ये बिल्कुल कटिंग से पाक है। पूरे का पूरा इम्प्रेशन जो है, ये मज़मून जो है, ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर मुम्तहिन आपको ऐसा मिला कि जो अशार के अंदर बहुत दिलचस्पी रखता है और उसको अशार याद हैं और आपने अशार जो हैं वो गलत लिख दिए, तो याद रखिएगा उसका पॉजिटिव इम्प्रेशन जाने की बजाय उसका नेगेटिव इम्प्रेशन जाएगा और वो आपके शेर के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्कल लगाकर उसका नंबर जो है वो माइनस कर देगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं पर हमने एक शेर चेक किया हुआ है। मिल्लत का पास बाँ है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जाँ। तो आइए हम देखते हैं कि मज़मून को मुकम्मल करने में कितनी जवामर्दी से, कितनी हिम्मत से काम लिया गया है। या आप देखिए, मज़मून को एक तसलसल के साथ, हाशिए के साथ, बग़ैर कटिंग के साथ, पूरी रवानी के साथ ये मज़मून जो है यहाँ पर आपके सामने पेश किया जा रहा है। अब देखिएगा, हम नीचे से अब इस मज़मून का दूसरा हिस्सा लेकर जा रहे हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। बहुत खूब। अब ये देखिएगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के ऊपर एक बहुत अच्छी कोटेशन दी हुई है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो वाहिद शख्सियत हैं जिन पर बर्र सगीर के मुसलमानों ने अपने हुकूक के हुसूल के लिए निसार कर सकते थे। अब देखिएगा, क्या ही खूबसूरत जो है ये कोटेशन जो है वो दी हुई है। अब हम देखते हैं कि ये मज़मून आगे कौन सा रंग हमें दिखाता है। तो ये है जनाब मज़मून का आखिरी पेज। अब एग्ज़ामिनर आपके इस मज़मून का तफसीली जायज़ा ले रहा। देखिएगा कि इस मज़मून के अंदर हमने कोई कटिंग नहीं देखी। राइटिंग का जो इम्प्रेशन है, जिस तरह मैं अभी आपको इसका भी तजज़िया देता हूँ कि अल्फाज बिल्कुल उसी तरह से जिसामत में, ज़ख़ामत में, रोशनाई में फीके नहीं पड़े, वरना यहाँ पर एंड वाले पेज पे आके हमारे तलबा व तालिबात उसे बांग्लादेश के नक्शे की तरह जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं। तो आपने इस पेपर को अपने सामने रखना है और इसको बतौर सैम्पल पेपर समझकर आपने इसके पैटर्न को फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसी पेपर के पैटर्न को फॉलो अप देंगे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 15 नंबर के इस मज़मून में से आपको एग्ज़ामिनर अगर मेरे जैसा हुआ तो वो क्या करेगा, मैं नंबर लगा दूं। चलिए जी, नंबर लगा देते हैं ताकि मेरे बच्चे जो है वो खुश हो जाएं। हम यहाँ पर इसके एंड पे हम नंबर लगाने लगे हैं, तो हम कहेंगे जी हमने इस बच्ची को 14 नंबर अवार्ड कर दिए। तो इस तरह से हमारा पूरा पेपर जो है वो इख्तितामी मराहल में पहुँचा। जी तो जी तलबा व तालिबात, आपने देखा कि हमने उर्दू का वो सारा पेपर आपकी नज़रों के सामने से गुजारा कि मुम्तहिन किस तरह से पेपर को देखता है, किस एंगल से देखता है, किसे क्या सोचता है, नंबर देते हुए क्या सोचता है, नंबर देते हुए कौन कौन से पहलुओं को पेश नज़र रखता है। हमने पूरे का पूरा पेपर जो है वो एक चेकिंग के प्रोसेस से गुजार दिया और जो हिदायतनामा होता है हमने उसके पेश नज़र आपका पेपर जो है वो आपकी नज़रों के सामने जांच लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पेपर के हासिल शुदा नंबर जो हैं वो क्या आते हैं। जी तो जी तलबा व तालिबात, आपने देखा कि हमने उर्दू का वो सारा पेपर आपकी नज़रों के सामने से गुजारा कि मुम्तहिन किस तरह से पेपर को देखता है, किस एंगल से देखता है, किसे क्या सोचता है, नंबर देते हुए क्या सोचता है, नंबर देते हुए कौन कौन से पहलुओं को पेश नज़र रखता है। हमने पूरे का पूरा पेपर जो है वो एक चेकिंग के प्रोसेस से गुजार दिया और जो हिदायतनामा होता है हमने उसके पेश नज़र आपका पेपर जो है वो आपकी नज़रों के सामने जांच लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पेपर के हासिल शुदा नंबर जो हैं वो क्या आते हैं। जी तो जी तलबा व तालिबात, आपने देखा कि हमने उर्दू का वो सारा पेपर आपकी नज़रों के सामने से गुजारा कि मुम्तहिन किस तरह से पेपर को देखता है, किस एंगल से देखता है, किसे क्या सोचता है, नंबर देते हुए क्या सोचता है, नंबर देते हुए कौन कौन से पहलुओं को पेश नज़र रखता है। हमने पूरे का पूरा पेपर जो है वो एक चेकिंग के प्रोसेस से गुजार दिया और
جو ہدایت نامہ ہوتا ہے ہم نے اس کے پیش نظر آپ کا پیپر جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے جانچ لیا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پیپر کے حاصل شدہ نمبر جو ہیں وہ کیا آتے ہیں۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اردو کا وہ سارا پیپر آپ کی نظروں کے سامنے سے گزارا کہ ممتحن کس طرح سے پیپر کو دیکھتا ہے، کس اینگل سے دیکھتا ہے، کیا سوچتا ہے، نمبر دیتے ہوئے کیا سوچتا ہے، نمبر دیتے ہوئے کون کون سے پہلوؤں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ ہم نے پورے کا پورا پیپر جو ہے وہ ایک چیکنگ کے پروسیس سے گزار دیا اور